میں موجود ہوں شائستہ طالب کے ساتھ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھولا ریکارڈ نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی ہے۔ سوشل میڈیا کے تھرو میری اس کے ساتھ فرینڈشپ ہوئی تھی، فیس بک پہ ہم لوگوں نے نمبر ایکسچینج کیا تھا۔ مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا غلیظ انسان ہے۔ ملاقات میری اس سے ہوتی تھی لیکن پبلک پلیس پہ۔ وہ اس قابل ہے کہ وہ عزت کے ساتھ فیمس ہو سکتا، گھٹیا اور وہ اپنے بےہودگی والے الفاظوں کی وجہ سے فیمس ہوا ہوگا جیسا وہ انسان ہے۔ ہم فرینڈس تھے، ہر بات فریلی شیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی میسج کرتا تھا، میں بھی کر دیتی تھی، پبلک پلیس پہ ملتے تھے، ٹک ٹاک وغیرہ بناتے تھے۔ جب مرد کے اندر وہ ہوس آ جاتی ہے نا تو وہ ایک بھیڑیا بن جاتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں عدنان ظفر۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں شائستہ طالب کے ساتھ، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ بھولا ریکارڈ نے اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کی ہے۔ بھولا ریکارڈ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ نازیبا الفاظ اور گندی ویڈیوز بنانے کے لیے مشہور ہے۔ یہ اندرونی کہانی کیا تھی؟ ہمارے ساتھ ان کے وکیل رانا علی حسنین ایڈوکیٹ صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ بھولا ریکارڈ کو میں جانتی ہوں وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، تو آپ کی اس کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی؟ اگر ہوئی تو پھر آپ نے اس کے ساتھ دوستی کر کیسے لی؟ سر، سوشل میڈیا کے تھرو میری اس کے ساتھ فرینڈشپ ہوئی تھی، فیس بک پہ ہم لوگوں نے نمبر ایکسچینج کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تقریباً 7 سے 8 ماہ سے میری اس کے ساتھ فرینڈشپ تھی۔ ہم لوگ ملتے تھے پبلک پلیس پہ، ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لیکن مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا غلیظ انسان ہے۔ ملاقات میری اس سے ہوتی تھی لیکن پبلک پلیس پہ۔ اچھا، آپ کو یہ چیز پتہ تھی کہ وہ مشہور کیسے ہوا ہے؟ نہیں سر، مجھے اس کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا کہ وہ کیسے مشہور ہوا، لیکن میں نے لوگوں سے سنا تھا، 50% لوگ تو اس کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ تھوڑا چیپ انسان ہے، لیکن جب میں اس سے ملی مجھے 100% شیور ہو گیا کہ واقعی یہ بہت ہی گھٹیا اور غلیظ انسان ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دوں، جب وہ شخص مشہور ہوا وہ تھا بیرون ملک، اور وہ رنگ رلیاں مناتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جی کہ جائیداداں ویچ چھڑیاں نے، جہاں سے اس کی ہائپ سٹارٹ ہوئی اور وہ مشہور ہونا شروع ہوا۔ تو آپ کیا اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز اور باقی ویڈیوز نہیں دیکھتی تھیں؟ سر، میں نے آپ کو بتایا میں اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ فیمس کیسے ہوا تھا۔ وہ اس قابل ہے کہ وہ عزت کے ساتھ فیمس ہو سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ کسی گھٹیا اور وہ اپنے بےہودگی والے الفاظوں کی وجہ سے فیمس ہوا ہوگا جیسا وہ انسان ہے، وہ عزت کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ابھی میں نے اس کی بھی آڈیو سنی ہے، اس کا دعویٰ ہے جی کہ اس کے پتہ نہیں کوئی مسئلے چل رہے تھے، یہ مشہور ہونے کے لیے اس عورت نے مجھ پر الزام لگایا، میں ایک سوشل میڈیا سٹار ہوں، تو لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ جی کسی پر بھی الزام لگائیں گی تو وہ بھی مشہور ہو جائیں گی۔ سر، وہ جو مرضی کہتا رہے، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو بہت ساری باتیں کرے گا، لیکن بہت جلد یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ الزام ہے، یہ سچ ہے، یہ بات بہت جلد ثابت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ کیا معاملات تھے؟ ذرا آپ آڈینس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، سوشل میڈیا کے تھرو میرا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا، اور تقریباً ہماری 7-8 ماہ بات وغیرہ ہوتی رہی، ہم لوگ ملتے رہے ہیں، ہم فرینڈس تھے، ہر بات فریلی شیئر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی میسج کرتا تھا، میں بھی کر دیتی تھی، پبلک پلیس پہ ملتے تھے، ٹک ٹاک وغیرہ بناتے تھے، لیکن میرے ساتھ اس نے کبھی نہ زیبا حرکت نہیں تھی کی پہلے کبھی ایسے۔ آپ نے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی یا اس نے پہلے بھیجی تھی؟ نہیں، اس نے پہلے بھیجی تھی۔ میرے کچھ لاسٹ ایئر نا کچھ مسائل وغیرہ میرے چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے تھرو اس نے میرے سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ مطلب اس کو آپ کے فیملی کے بارے میں پتہ تھا کہ کیا مسائل چل رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، یا جسٹ ایسے رینڈم ایک بندہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک فیس بک میں یا سوشل میڈیا میں فیمس ہے تو میں اس سے دوستی کر لیتی ہوں؟ ایسے ہی سمجھ لے سر، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی کہ مطلب کہ یہ بہت فیمس ہے، صرف نام کی حد تک کہ کوئی بولا ریکارڈ ہے۔ آپ پھر اس کے ساتھ جاتی بھی رہی ہیں، گھومتی بھی رہی ہیں، ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بناتی رہی ہیں، تو کیا اس سے پہلے بھی اگر کبھی اس نے کسی ہوٹل میں بلایا تو آپ گئی ہیں؟ یہ فرسٹ ٹائم آپ گئی ہیں تو آپ کے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے؟ میں اس سے ملتی رہی ہوں، ٹھیک ہے، 5 سے 6 دفعہ میں اس سے ملی ہوں، لیکن پبلک پلیس پر ملے یا ٹک ٹاک بنائیں گے جیسے اور لوگ بھی بنا لیتے تھے۔ اس دفعہ اس نے مجھے روم میں بلایا، کچھ فائنینشلی ہماری پرابلمس تھی فیملی کی، تو اس کے متعلق میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا، تو اس نے کہا کہ آ جاؤ بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا فلاں مطلب کہ جاننے والا ہے بندہ، آپ کو اس کے سامنے لے جاتا ہوں، تو آپ اسے بتانا ہماری یہ فیملی مسائل ہیں تو وہ حل کر دے گا۔ کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ آپ کے کچھ چھوٹے موٹے مسئلے مسائل حل کرتا رہا ہوگا تو پھر آپ نے اپنا فیملی کا ایشوز کو بتایا ہوگا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جسٹ اس سے بات کی تھی، ہمارے کچھ فیملی ایشوز چل رہے تھے، تو اس وقت میں پریشان تھی، میں نے اس کے ساتھ شیئر کر لی، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا فلاں DSP جاننے والا ہے، آپ آؤ، میں اس سے بلاؤں گا، تو اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات کر لینا، آپ کا مسئلہ سولو آؤٹ ہو جائے گا۔ تو اس بیس پہ میں اس کے ساتھ ملنے چلے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا گھٹیا مطلب کہ اپنا دماغ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یا اس کی ایسی سوچ ہے کہ وہ آئے گی تو میں اسے ہراسمنٹ کروں گا اس کے ساتھ۔ میرے مائنڈ میں اگر یہ بات ہوتی تو میں کبھی بھی نہ جاتی۔
اچھا، لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیسیکلی فرینڈ شپ چلتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گفتگو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں، وہی پھر آپس میں محبت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں چلتی ہیں اور بعد میں وہ ڈیٹس اور اس ٹائپ کی چیزوں میں چلی جاتی ہے. تو آپ کے گھر والوں کو پتہ تھا کہ آپ بھولا ریکارڈ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے؟ نہیں، گھر والوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو میں نے آپ کو بتایا جسٹ ایسے ہی بات وغیرہ ہو جاتی تھی، ملنے چلے جاتی تھی، آدھا گھنٹہ ٹک ٹاک بنائی، بات وغیرہ کی، واپس آ گئے. اس دوران اس نے کبھی میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی. شاید وہ مجھے اعتماد میں لیتا تھا کہ اسے اچھی طرح اعتماد میں لوں، پھر ایک دفعہ بلا کے جب یہ پوری طرح میرے اعتماد میں آئے گی اسے بلا کے تو بس زیادتی کا نشانہ بنا دوں گا. اچھا ٹھیک ہے، اس نے کبھی آپ کے ساتھ غلط حرکت نہیں کی تو کبھی ٹچ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی؟ ہوتا ہے نا، بندہ بیٹھا ہوتا تو ایسے ہاتھ لگا دیا، بالوں کو چھیڑ دیا، یا کوئی ایسی نازیبا گفتگو کر دی، اس ٹائپ کی کوئی باتیں نہیں کی اس نے؟ سر یہ تو مجھ سے بہتر عوام بھی جانتی ہے. 100 میں سے 70% لوگوں کو تو پتہ ہے یہ چیپ انسان ہے، اور لڑکیوں کو چھیڑنا، ان کے بالوں کو ہاتھ لگانا، منہ پہ ہاتھ پھیرنا، وہ تو اس کا ہیبٹ ہے. اچھا، مطلب یہ حرکتیں وہ آپ کے ساتھ کرتا رہا لیکن آپ اس کو اس چیز کو اگنور کر رہی تھیں؟ بالکل اگنور کر رہی تھی، اتنا تو فی الحال. لیکن سر جو اس نے اس دفعہ حرکت کی ہے نا، وہ بالکل ناقابل برداشت تھی. اچھا، زیادتی اس نے آپ سے ایک دن پہلے کی اور ایف آئی آر آپ نے ایک دن کے بعد کروائی ہے، تو یہ ایک دن کا ڈسٹنس آپ نے کیوں کیا؟ فوراً کیوں نہیں ایف آئی آر کروا دی؟ ان لوگوں کی تو کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن میری سیلف رسپیکٹ ہے. جب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں گھر گئی ہوں تو میں نے آپ ہی سے اپنے ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں اس کے خلاف ایف آئی آر دوں گی. انہوں نے کہا نہیں، یہ حرکت نہیں کرنی. میں ایک اچھی فیملی سے بلونگ رکھتی ہوں، اس کی طرح کوئی چول نہیں ہوں. کبھی یہ پرائم منسٹر کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کبھی وزیر داخلہ کے خلاف، اور کبھی نعت خواں کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، اور کبھی کچھ جو بھی ہے وٹ ایور. خیر فی الحال میں نے سوچا سمجھا، جب میں رات کو میں نے ریلیکس ہو کے میں نے یہ ڈیسیژن لیا. میں نے کہا نہیں، اگر میں خاموش ہوئی نا تو یہ نہ جانے کتنی بیٹیوں کے ساتھ اور ہراسمنٹ کرے گا. دین میں نے نیکسٹ ڈے 15 پہ فون کر دیا. جب کوئی بھی مرد اگر کسی لڑکی کو دیکھتا نا بری نظر سے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے بولا کہ آپ کے ساتھ وہ بالوں کو چھیڑ دینا یا کوئی ایسے الٹی بات کر دینا، نازیبا حرکات کرنا آپ کے ساتھ، تو جب ان سب چیزوں کا آپ کو علم تھا تو آپ کو نہیں لگا کہ یہ مجھے اکیلا کمرے میں بلا رہا ہے، میرے ساتھ کچھ غلط کام بھی ہو سکتا ہے؟ سر مجھے اس پہ بہت اعتماد تھا، اور بالوں میں ہاتھ پھیرنا پھر سے وہی بات آ گئی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اتنا تو خیر جو بھی ہے، لیکن جو اس نے اس دفعہ مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا نا، وہ تو بالکل بھی نا اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا اس نے پراپر مجھے پہلے اپنے اعتماد میں لیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس نے مجھے بلایا، اور مجھے یقین تھا کہ ایسے کوئی حرکت نہیں کرے گا، تو میں چلے گئی. صبح 7:45 بجے آپ ایک نجی ہوٹل میں پہنچی ہیں 503 نمبر کمرے میں، ٹھیک ہے. کتنی دیر آپ کی گفتگو ہوئی؟ کتنی دیر آپ بیٹھے رہے؟ اب آرام سے گفتگو کی، اور اس کے بعد کیا ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے بولا جی ٹھیک ہے اب میں نے اس کے ساتھ جو غلط کام کرنا ہے؟ پہلے تو اس نے مجھے باتوں میں لگائے رکھا. وہ صاحب آ رہے ہیں جن سے بات کرنی ہے. میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ ویٹ کیا، اور کدھر ہیں وہ؟ ان کی پی ایس ایل میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. خیر میں نے ویٹ کیا. جب گھنٹہ سوا گھنٹہ گزر گیا، میں نے کہا میں جا رہی ہوں، وہ ٹائم ہو گیا، مجھے گھر جانا ہے. جب میں دروازے کی طرف گئی نا، اس نے اس وقت پکڑ کے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا ہے. تو کوشش نہیں کی کہ بندہ زیادتی کہہ رہا ہے، لڑکی تھپڑ مار دیتی ہے یا کچھ کرتی، کوئی چیز پکڑی ہو پاس میں وہ سر پر مار دے گی، کوشش تو کرے گی نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ سر میں اتنا کہوں گی، سوری شاید میری یہ بات مرد ذات کو بہت بری لگے گی، لیکن میں یہی کہوں گی چونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب مرد کے اندر وہ ہوس آ جاتی ہے نا تو وہ ایک بھیڑیا بن جاتا ہے. اس سے پھر بولے جیسے لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر ان لوگوں میں مطلب کہ ہوس آ رہی ہے نا، ہوس کی فیلنگز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلے کو تشدد کا نشانہ بنائیں، تو اس کے آگے پھر اس کی ماں بہن بیٹی بھی ہوگی نا، وہ اپنی ہوس پوری کرے گا. تو ایسے سر میں زیادتی کا نشانہ بن گئی. میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی. میں کیا اس کو کہتی، کیا مارتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ اس ٹائم بہت زیادہ نا، مطلب کہ اس کا جو رویہ تھا، اس کے جو فزیکلی اس کے میں دیکھ رہی تھی، وہ ایک وحشی بنا ہوا تھا. مطلب کوئی ایک تھپڑ لگا دینا، ناخنوں سے منہ نوچ دینا، کچھ کرنا؟ لگائے تھے، تھپڑ لگائے تھے، لیکن فی الحال اس نے اپنا کام کر کے ہی چھوڑا. اچھا، جب زیادتی ہو گئی آپ کے پاس، کہ پہلا کیا تھا کہ میں ابھی گھر جاؤں گی، خاموش ہو جاؤں گی یا آواز نکالوں گی، یا اس نے کوئی آپ کو اس کے بعد دھمکیاں دی تو آپ نے بولا ٹھیک ہے جی ابھی تو یہ میرے ہاتھوں میں نہیں آ رہا، تو مطلب میری بات نہیں سن رہا، تو ابھی میں میڈیا میں جاؤں گی، بتاؤں گی جو ریالٹی ہوئی ہے میرے ساتھ، حقیقت ہوئی ہے؟ رات کے ٹائم میری اس سے بحث ہوئی تھی صرف اس بات پہ. میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا ڈی ایس پی کا بول کے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں آپ کی نا ایف آئی آر دوں گی. تو مطلب زیادتی کے بعد وہ تھے رابطے میں، آپ بات کر رہی تھیں اس کے ساتھ؟ رات کو کال آئی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں ایف آئی اے میں آپ کی اپلیکیشن دوں گی.
بس اس بات سے میرا ان کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑا ہوا تو اگلے دن انہوں نے 15 پہ فون کر دیا. مطلب کیا کہہ رہا تھا کہ تم بولو گی تو میں کیا کر دوں گا؟ نہیں میری بات سنیں, ان لوگوں کو نا اپنے اوپر بہت مان ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں بڑے بندے کا سپورٹ ہے, فلاں کا سپورٹ ہے, یہ ہمارا کیا کر دے گی, یہ ایک مطلب کہ چھوٹی فیملی سے بلونگ کرتی ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, ایسے ہے ویسے. اگر ایک عورت ڈٹ جاتی ہے نا تو اسے بڑے سے بڑا بندہ بھی نہ ہرا نہیں سکتا. تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انصاف مجھے ملے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے اوپر یقین کر رہی ہو, بلیو کر رہی ہو, جو کہ آپ کو فزیکلی مطلب ریپ تو آپ کا نہیں کیا لیکن آپ کو ٹچ کرتا رہا یا آپ کے ساتھ نازیبا گفتگو کرتا رہا, باتیں کرتا رہا؟ سر اس یقین کا مجھے بہت بڑا ازالہ ادا کرنا پڑا ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ اپنی عزت کو نیلام کر کے مجھے یہ سب حاصل ہوگا, یا وہ ڈی ایس پی سے ملوائے گا یا کسی بندے سے بات کروائے گا, تو میں کبھی بھی نہ جاتی. تو جو دیکھنے والی آڈینس ہے, جو لڑکیاں خاص طور پر جو فیس بک میں یا سوشل میڈیا پہ محبت کر بیٹھتی ہیں, ان کو ابھی کیا پیغام دینا چاہو گی؟ سر ڈیفینیٹلی وہ تو مجھے اچھا نہیں جانیں گی. 50% لوگ مجھے اچھا کہیں گے, 50% لوگ مجھے برا کہیں گے. ٹھیک ہے, مجھے وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس کیفیت سے گزرا ہو, یا جو صحیح واقعی ایک بیٹی ماں بہن والی فیلنگس رکھتا ہو, ایک عورت ذات والی فیلنگس رکھتا ہو, مجھے تو وہی سمجھے گا. اور یہ ٹک ٹاکرز, یہ انسٹاگرام اسنیک ویڈیوز یوز کرنے والے, ان کے لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, نہ میرے پاس ان کے لیے میسیج ہے. اچھا, آپ اگر آڈینس کے طور پر خود کو دیکھو تو کیا لگے گا, آپ نے غلط کام کیا, ٹھیک کام کیا؟ ایک چیز تو آپ کے ساتھ ہوئی ہے, کنڈم کرتے ہیں اس چیز کو. عورت اگر ننگی بھی جا رہی ہو تو مرد کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھنا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ غلط ہو, ٹھیک ہو؟ سر میرے خیال میں نے بالکل صحیح کیا, کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. رانا علی حسنین ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے وکیل ہیں, ان سے جانتے ہیں. اچھا سر, ایف آئی آر ان کی ہو گئی, ابھی جو باقی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. ایف آئی آر ان کی ہو چکی ہے, اس کے بعد اس بندے نے پری ریسٹ بیل جو ہے وہ لی ہے سیشن کورٹ سے. تو اس بیل کو انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کریں گے, اس کی بیل خارج کروائیں گے, اس کو بیہائنڈ دا بار کریں گے, اس کو نشان عبرت بنائیں گے. یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات کرتا آ رہا ہے, مسلسل عزتیں لوٹتا آ رہا ہے لوگوں کی بے گناہ. یہ بچیاں ہیں, ان کو ورگلا کے ان کو مس یوز کرتا ہے. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بے شمار بچیاں جو ہوتی ہیں کالجز کی, یونیورسٹیز کی, ان کو بہلانا پھسلانا جو ہے وہ شہرت کے لیے یا کسی چیز کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ ریپ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جو بندہ ریپ کرتا ہے 376 پی پی سی اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ امپریزنمنٹ آف لائف بھی ہوتی ہے, ڈیتھ بھی ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی مرد کی غلطی ہوتی ہے اتنی عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی تو اس کے جھانسے میں پھنس جاتی ہیں کہیں نہ کہیں, اور آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنی عزت گوا دے گی, معاشرے کی نظر میں خود لڑکی بری بن جائے گی, وہ مرد کیا ہوگا 1-2 سال 3 سال کے بعد وہ واپس اسی طریقے سے گھوم رہا ہوگا. دیکھیں آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن المیہ یہ بھی ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح اگر کوئی عورت سٹینڈ لیتی ہے تو ہماری سوسائٹی بھی عورت کو ہی غلط کرتی ہے اور مرد کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بھی تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے. عورت نے اگر غلطی کر لی ہے, وہ انسان ہے, اس نے کسی بندے پہ ٹرسٹ کر لی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا دے, اس کے ٹرسٹ کو, اس کے ساتھ ظلم کیا جائے, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے. اب یہ چھوٹی سی بچی ہے, اب مجھے بتائیں جس سوسائٹی میں رہ رہی ہے اس کا فیوچر کہاں سٹینڈ کرے گا؟ ایف آئی آر کے لیے مجھے تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ کوئی بھی اٹھ کر کسی پر بھی الزام لگا سکتا ہے, ایف آئی آر کروا سکتا ہے, وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. ریپ کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر فار ایگزامپل ایک شخص کے اوپر ریپ کیس ہے تو وہ بھی بھولا ریکارڈ جو ہے وہ ضمانت کر کے تو رہا ہو گیا, تو ہائی کورٹ نے یا سیشن کورٹ نے اس کو رہا کیوں کیا, اس کو ضمانت کیوں دی ہے اس چیز کی؟ جی بالکل, میں یہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس پہ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے یہ اس کو کہتے ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. کسی بھی جرم کی کوئی بھی بندہ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اس کی بیل ہوئی ہے, یہ انٹرم بیل ہے, یہ کنفرم نہیں ہوئی. یہ تو 302 کا جو ملزم ہوتا ہے, جو بندہ گلٹی ہوتا ہے, جس نے سب کے سامنے بھی مرڈر کیا ہوتا ہے, وہ بھی یہ ریلیف چھوٹا سا لے سکتا ہے. یہ ایک لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے پری ریسٹ بیل کا, یہ کچھ دن کے لیے ہوتی ہے اور یہ انوسینٹ پیپلز کے لیے ہوتی ہے. اس طرح کے جو ریکارڈ یافتہ ملزم ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. ایف آئی آر درج ہوگی, فرسٹ انفارمیشن جو رپورٹ ہوتی ہے, اس میں گواہان بھی شامل ہوتے ہیں یا ان کا لازم ہوتا ہے, یا بس ایک عورت جائے گی ایف آئی آر کروا دے گی میرے پر فلاں شخص نے ریپ کیا ہے, آپ جا کے اس کو اٹھا لو, گرفتار کر لو؟ یہ بڑی آپ نے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ بات کی ہے. اس طرح ہر عورت جا کے منہ اٹھا کے وہاں پہ کسی بھی بندے کے خلاف ایف آئی آر نہیں کروا سکتی. اس کی باقاعدہ جو ہے وہ عورت کی ایک تو اس کی پرسنل اسٹیٹمنٹ بھی کی بڑی ویلیو ہے, اور دوسرے نمبر پہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے, اس
کی میڈیکل رپورٹ بنتی ہے. ان کا بھی میڈیکل ہو گیا انشاءاللہ, 1-2 دن میں ان کی میڈیکل رپورٹ آ جائے گی, تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایویڈنس ہوتا ہے اس کے لیے. اس میں جو جس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے تو وہ اپنے دفاع میں کیا کر سکتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ اس کو جھٹلا بھی سکتا ہے؟ دیکھیں جب یہ سارے فیکٹ سامنے آ جائیں گے, سارے ایویڈنس سامنے آ جائیں گے, پھر تو اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی ہمارے جو رولز ہیں, ہمارے لاز ہیں, اس چیز کا ملزم کو بھی رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو بھی موقف ہے وہ عدالت کو پیش کریں. تو وہ بھی اپنے بہاف پہ جو بھی اپنا پلی لے گا, ہم انشاءاللہ اس کا ریبٹل دیں گے, اس کو کنٹیسٹ کریں گے اچھے طریقے سے. ناظرین, شائستہ کی رودات آپ نے جانی. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.